ولیمہ کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں ولیمے کے دو طریقے ہیں، ایک بارات سے واپسی پر ولیمہ کیا جاتا ہے، دوسرا بارات کے دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہوتے، کیا اس طریقے سے ولیمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، ولیمہ سنت ہے رخصتی کے بعد۔ دلہن صاحبہ میاں کے گھر پہنچ گئی ہوں، میاں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا ہو، چاہے ان کا آپس میں ازدواجی تعلق نہ بھی ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شوہر کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار لیا، اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو بھی ہوگا کسی بھی عنوان سے ہوگا، وہ شریعت میں نہ ولیمہ ہے، نہ اس پہ ثواب ہے، اور نہ وہ مزاج شریعت کے مطابق ہے۔ یعنی ایک ایسی رسم ہے جس کے نقصانات زیادہ ہیں، خام خواہ کا خرچہ ہے۔ تو اس لیے ان تمام قسم کے کھانوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ صرف ایک کھانا شادی کے موقع پہ جو سنت ہے اور جس کی شریعت میں بہت زیادہ ترغیب ہے، وہ ولیمے کا کھانا ہے، اور وہ دلہن کی رخصتی کے بعد ہے، وہ رخصتی سے پہلے نہیں ہے۔ نکاح اور ولیمہ ایک دن کرنا، کیا ایک ہی دن نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ حافظ عبد الرحمان صاحب انڈیا سے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی پہلے لڑکی کی جس دن رخصتی ہوتی تھی لڑکی والے الگ کھانا کرتے تھے، یہ خرچہ، پھر رخصتی کے بعد اگلے دن یہ پوری بارات، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے جو آئے تھے، لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے تھے، ان سب نے مل کے ایک دن لڑکی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بارات والے دن ان کی طبیعت سے ان کا سارا پیسہ اڑا دیا تھا، اور اب یہ پورا ٹبر اگلے دن دوبارہ پہنچتا ہے، لڑکے والا کھانا کھلاتا ہے، پھر وہ سارا وہاں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں۔ تو ڈبل کھانے ایک شادی پہ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو علماء نے کہنا شروع کیا کہ یہ بارات غیر شرعی رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اس میں، لیکن اپنی نکاح نبی نے جب بھی کیا ہمیشہ ولیمہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کے کنٹری جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہے ہیں یا غیر مسلم ہم پہ مسلط نہیں رہے ہیں، ان کنٹریز میں، ان علاقوں میں جا کے آج بھی دیکھیں آپ کو بارات کا کھانا ملے گا ہی نہیں۔ لڑکی والے رخصتی، لڑکا لڑکی والوں کے گھر جا کے دلہن کو اٹھا کے لے آتا ہے، اگلے دن وہ جو ہے نا سب لوگ ولیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے خلاف الحمدللہ بولنا شروع کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم بارات چھوڑ تو نہیں سکتے، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آدھے پیسے ملا کے خرچہ بچائیں اور ایک ہی دن میں ولیمہ اور بارات اکٹھا کر لیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ بھی، اسی دن بارات بھی، اور دونوں آدھے پیسے ملا لیتے ہیں، خرچہ بھی دونوں کا بچ جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں دعوتیں مرج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلو پہلے ڈبل خرچے ہو رہے تھے، وہ تو کم از کم آدھے ہوئے نا، اور لوگ ڈبل کھانے پھوڑ پھاڑ کے رات کو 12 بجے آتے تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو 12 بجے قورمے پھوڑ کے آئے اور صبح پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے وہ۔ لیکن غنیمت ہے کہ اس زیادہ بڑی برائی سے بچ گئے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی یہ حقیقت میں سنت نہیں ہے، کیونکہ اس میں 2 خرابیاں آ رہی ہیں۔ پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ ولیمہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد کیا ہے، اس لیے تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے، اور رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دلہن دولہا کے کمرے میں آ جائے یا تنہائی کہیں اکٹھی اختیار کر لیں یہ لوگ۔ تو اگر بارات میں ایسا ہیلا اختیار کر لیا جائے کہ ادھر نکاح ہوا، ادھر دلہن کو فوراً رخصتی کے لیے لڑکے کے گھر بھیج دیا جائے، تو پھر رات کو، یعنی اسی وقت رخصتی کر دیں، پھر اسی دن رات کو آپ کر لیں، ولیمہ بھی کر لیں، اور یعنی پھر وہ ولیمہ ہی کہلائے گا، لڑکا کرے گا۔ اس میں لڑکی والے اگر لڑکے کے ساتھ تعاون کر لیں کہ آدھے پیسے ہم دے دیں گے کیونکہ تم نے ہمارا بارات کا خرچہ بچا لیا، تو بھی ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ پورا خرچہ لڑکا کرے، لیکن اس دعوت کو ولیمہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ رخصتی کے بعد ہوئی ہے اور اس میں اصل کام لڑکا کر رہا ہے، یعنی لڑکے کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اصل طریقہ۔ تو دوسری خرابی اس میں کیا ہو رہی ہے جو دونوں مل کے کر رہے ہیں کہ آدھا خرچہ بھارا لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، تو یہ 2 خرابیاں ابھی بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی کیا، رخصتی سے پہلے یہ دعوت ہو رہی ہے جو کہ ولیمہ نہیں کہلائے گی، اس میں ولیمے کی سنت پوری نہیں ہوگی۔ دوسرا خرچہ یہ کہ یہ کیسا ولیمہ ہے جس میں آدھا خرچہ لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بہتر وہی ہے کہ جس دن لڑکی کی رخصتی ہو 2-4 افراد لڑکے والوں کی طرف سے آئیں اور لڑکی کو لے جائیں، اور کھانا سارا ٹبر جو ہے نا بسیں بھر کے اگلے دن ان کے گھر پہنچ جائیں۔ لیکن بہرحال یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے، یہ جو بیچ کی راستہ لوگوں نے اختیار کیا وہ اس سے پھر بھی بہتر ہے جو 2 دعوتیں ہو رہی تھیں۔
شادی میں کون سی رسموں سے بچنا ضروری ہے؟ شادی میں ایسی کون سی رسمیں ہیں جو ناجائز ہیں اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ نور فاطمہ کراچی سے۔ اس کا اصل جواب تو یہ کہ شادی میں ساری رسموں سے کوشش کریں بچیں اور صرف شادی کریں۔ آج کل شادی میں شادی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کے علاوہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے شادی جب ہو رہی ہے تو صرف شادی ہی ہونی چاہیے۔ باقی ناجائز رسموں میں یہ جو لڑکا اور لڑکی کا مخلوط ماحول ہے، نکاح کے موقع پہ نامحرم مرد عورتیں بیٹھے ہوتی ہیں اکٹھی، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، اس سے اوائڈ کریں، گناہ کی بات ہے یہ۔ شادی کے موقع پہ بارات کا کھانا جو لڑکی کا ابا کھلا رہا ہوتا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، ایک غیر شرعی رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کریں جتنا ممکن ہے آپ کے لیے۔ اور ڈھول باجے ناچ گانے، اس میں اب تو ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری بیہودہ رسمیں، اس سے اجتناب کریں۔ اور جہیز کی رسم سے اجتناب کریں، یہ بیہودہ رسم ہے۔ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو کیا کیا ہو رہا ہے، دہی مل رہے ہیں اور جوتا چھپائی، اور سالیوں سے پھر دولہا کی ہنس ہنس کے باتیں ہوتی ہیں اور بڑی فری ہو رہا ہوتا ہے وہ، اور سالیاں بھی بڑی فری ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب بیہودہ حرکتیں ہیں۔ پھر آج کل ایک اور بیہودہ حرکت یہ شروع ہوئی ہے، بلکہ آج کل کیا ہے بھی بہت پہلے سے ہو رہی ہے، کہ دلہن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا، جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں نکاح کے بعد دولہا کو لا کے بٹھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بیہودہ حرکت ہے بھائی، وہ لڑکا دولہا جو ہے وہ لڑکیوں میں زنانے میں کیوں جا رہا ہے؟ لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا، کوئی دولہا آیا کرے نا اس طرح لڑکیوں میں آ کے بیٹھا کرے تو یہ اوپر لکھ کے لگا دیا کریں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا۔ تیری دلہن ہے تجھے مل جائے گی، وہاں جا کے تو تصویریں لے لینا اس کے ساتھ، تو کیوں تو لڑکیوں میں آ رہا ہے اور کیوں اس کو؟ یہ بیہودہ چیزیں ہیں، نکاح ایک سنت ہے، اس کو سنت طریقے پہ ہی کرنا چاہیے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولہا کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا گھر بس رہا ہے، مجھے دلہن مل رہی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ وہ الٹا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بری حرکتیں ہیں، یہ ساری بیہودگیاں جو شادیوں میں ہو رہی ہیں غلط ہے۔ سعودی عرب میں اب تک تو یہی ہوتا ہے، اللہ آگے جو وہاں ماحول تبدیل ہو رہا ہے اللہ بس حفاظت ہی کرے، لیکن اب تک تو سعودی عرب کا ماحول بڑا اچھا ہے، وہاں بالکل اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کوئی لڑکی کوئی خاتون جو ہے وہ مردانہ میں چلی جائے یا کوئی مرد عورتوں میں آ جائے، تو بہت سخت اس کی پابندی ہوتی ہے۔ اور لڑکیوں کو ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تاکہ کہ ایسا نہ کوئی خاتون کسی خاتون کی تصویر نہ کھینچنے یہاں پہ، تو اتنا سخت پردہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہاں بھی بہت آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، اللہ ہمارے بلاد حرمین کی اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ تمام رسومات بیہودہ رسمیں ہیں، صرف ولیمہ ایک سنت ہے، ولیمہ کی رسم ہونی چاہیے، اس میں بھی خواتین الگ ہوں مرد الگ ہوں، اور نکاح کے موقع پہ چھوارے بانٹے جا سکتے ہیں، باقی ساری رسمیں غلط ہیں، اتنا کافی ہے بس جو ہے نا یہ جو۔ اور حدیث میں دف بجانے کی بھی اجازت ہے، تو اگرچہ علماء اس زمانے میں اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ دف بجانے میں حدود پہ نہیں رہتے، لیکن اگر کسی نے دف بجا دیا صرف نکاح کی اناؤنسمنٹ کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ولیمہ کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں ولیمے کے دو طریقے ہیں، ایک بارات سے واپسی پر ولیمہ کیا جاتا ہے، دوسرا بارات کے دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے، لیکن میاں